کا پہلا سوال محمد عثمان ہے ملتان سے، اور بڑا دلچسپ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جمشید دستی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر حکومت چلی گئی تو وہ شادی کر لیں گے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جمشید دستی واقعی سیاستدان ہے یا وہ محرومیوں کا شکار ایک عام آدمی ہے؟ کبھی گدھا گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بوٹ پالش کرنے لگتے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں، کبھی کوئی۔ تو مجھے بتائیں وہ پاکستانی سیاست کی میرا تو نہیں ہے؟ عثمان صاحب اب آپ کی میں بات کا کیا جواب دوں؟ وہ میرا تو خیر ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ میرا کی تو خیر اپنی ماشاءاللہ ایک دنیا ہے۔ وہ تو ایک محروم طبقات کو ریپرزینٹ کرنے والے صاحب ہیں جمشید دستی، اچھے آدمی ہیں۔ تو میرا بالکل نہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے جے سالک ہیں۔ جے سالک میرے دوست بھی ہیں، وہ مسیحی برادری سے ان کا تعلق تھا، وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، کئی دفعہ ایم پی اے وغیرہ بھی رہے ہیں، تو آج کل بیرون ملک ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح کے کام وہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ افتاد طبع ہے، جس طرح کا ان کا ووٹر ہوتا ہے، میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو، کہ جس طرح کا ووٹر ہوتا ہے اسی طرح اس کو اٹریکٹ کرنے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ میرا جو پریکٹیکل پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی بہتر کامنٹ نہیں کر سکتا۔ میں تبصرہ کرنے سے بہتر یہ سمجھوں گا کہ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، یعنی 4 مئی کو تمام اخبارات میں جو کچھ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے، اس کا خلاصہ چند لائنوں میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں، آپ کو ساری بات کی آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے وداؤٹ منسنگ ورڈز، کوئی لگی جپٹی رکھے بغیر، انہوں نے انتہائی بنیادی حقائق کھل کے بیان کر دیے، جس کے بعد کسی تبصرے کی، کسی تخمینے کی، کسی اندازے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جو 4-5 پوائنٹس، اور یہ آج 4 مئی پاکستان کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ، بلکہ موسٹلی لیڈز ہیں، سپر لیڈز ہیں، یہ چھپا ہوا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیرف میں اضافہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے۔ ٹیرف میں اضافہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہاں بڑھ رہی ہے، وہ تو پہلے ہی اپنی میراث پہ۔ بہرحال نمبر 3، مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ اور آخری اور سب سے اہم وارننگ کا جو حصہ ہے وہ ہے جی ڈی پی گروتھ 5% تک نہ لے جا سکے تو 4 سال تک ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اب آپ اس کو جیسے چاہیں انٹرپریٹ کر لیں۔ میرے بہت سے ناظرین کو، قارئین کو یاد ہوگا، میں الیکشن سے پہلے ورد کرتا تھا اس بات کا 20 بار۔ میں خود بھی بور ہو گیا تھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو تھے نون لیگی اور جیلے شلے، یہ اوور اے پیریڈ 2 4 5 7 سال کی بات نہیں۔ پاکستان کی جو پاکستان کا اقتصادی برتن ہے، اس کا پیندا کھا چکے ہیں، اس کا پیندا نگل گئے ہیں۔ اب اس میں سمندر بھی ڈالو گے تو پہلے اس کا پیندا، اور جو آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ پیندا واپس لگنا کچھ 1-2 سال کا کام ہے، تو وہ غلطی پہ ہے۔
اس کا مطلب ہے وہ اقتصادیات کی ABC سے بھی واقف ہے. میں نے یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. میں پوچھتا ہوں تم لوگ، not just شوکت ترین، he is one of those lot of people جنہوں نے یہ کرتب کیے دکھائے یا جو بھی وہ کرتے رہے، اچھا کیا برا کیا مجھے نہیں پتا، یہ مسلسل ایک عمل رہا ہے. آپ کہتے ہو مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. مجھے یہ بتاؤ، مالیاتی ادارہ پاکستان خود چل کے آیا تھا یا پاکستان ان کے پاس گھٹنوں کے بل گیا تھا کہ حضور ہمیں ریسکیو کرو؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بلیم کرنا بند کر دیں. میں اگر ایک ناگ کو ہار سمجھ کے گلے میں ڈال لوں اور وہ مجھے ڈس لے تو جوتے تو مجھے ہی مارنے چاہیے نا. بھوکے بھیڑیے کہ میں غار میں گھس جاؤں اور وہ مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے تو قصور کس کا ہے؟ بھیڑیے کا نیرا. مالیاتی ادارے ہوتے ہیں بھائی. تو انہوں نے کبھی کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ آپ کو قرضہ نہیں دیا انہوں نے. یہ ایک بات سمجھ لیں. دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیرف میں اضافے سے کرپشن بڑھ جائے گی، کرپشن قیام ہے پاکستان کے بعد. یہ ہمارے ایلڈرز بدنصیبی کے قائد اعظم محمد علی جناح رخصت ہو گیا بہت جلدی، اس کے بعد کسی کو ہوش نہیں آئی کہ کلچر اس ملک کا کہاں جا رہا ہے. پاکستان قیام پاکستان کے فوراً بعد کرپشن شروع ہوئی جعلی کلیموں کی شکل میں. حضور اس نے پھر انڈے بچے دیے آگے. آپ کا سوال یہ تھا کہ جی یہ بجٹ آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو بجٹ مطلب آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ، مطلب یہ اس طرح کی صورتحال میں کیا بجٹ ہے؟ ایک فارمیلٹی ہے، وہ پوری کریں گے، اس کے بعد پھر منی بجٹ، اس کے بعد پھر منی بجٹ. یہ بجٹ بس پہلے بھی ایسا ہی رہا ہے، کوئی پہلی بار نہیں ہوگا. بہرحال میں نے جو عرض کیا ہے کہ اپنے وفاقی وزیر خزانہ کے ارشادات عالیہ پہ غور فرمائیں، آپ کو آنے والے دنوں کا کافی بہتر اندازہ ہو جائے گا.